سلمان صفدر صاحب بتائے گا، بہت امپورٹنٹ سماعت ہوئی ہے، اہم نوعیت کی سماعت تھی، کیا ہوا اور اب یہ کیس ختم ہونے جا رہا ہے، کیا ڈائریکشن دی گئی ہے؟ آج واقعی بڑا اہم دن تھا، کیونکہ آج سرکار کو 7واں دن تھا اپنے سبمیشنز کرتے ہوئے. ہم نے بھی سرکار کو گریس شو کرتے ہوئے کہیں نہیں روکا، کہیں نہیں ٹوکا، جبکہ مجھے بہت سارے دنوں سے سرکار کی بحث کی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ بینچ کو کس طرح اس کنوکشن کو وہ جسٹیفائی کریں گے. مگر ہر بات کا یہی جواب شروع کے 5-7 دن ملتا رہا کہ یہ ہم آپ کو اینڈ میں بتا دیں گے آخر میں. تو آج میرا خیال ہے وہ دی اینڈ ہو ہی گیا، آج وہ دن آ گیا. اور آج بھی جب کچھ سوال پوچھے گئے تو جن کے نتیجے میں سرکار نے کہا کہ کچھ دیر کے بعد ان کے جواب دیتے ہیں، جس پہ مجبوراً میں نے کہا کہ آج آخری دن ہے، اگر اب نہیں تو پھر کب. سو آج آپ کو ضرور ان سوالات کے جواب جو ہیں وہ دینے ہیں. بینچ بار بار آج ایک ہی بات پوچھتا رہا کہ آپ یہ بتا دیں کہ آپ نے سائفر کو ایگزبٹ کیوں نہیں کیا، سائفر کو پیش کیوں نہیں کیا، اس کے کانٹینٹس پیش کیوں نہیں کیے. سائفر کی کتاب جو سائفر کی موومنٹ کو یا سائفر کی احتیاط سے جو ریلیٹڈ ہے، آپ نے وہ کتاب دینے سے کیوں انکار کیا. تو یہ تو بیسٹ ایویڈنس تھا، اس بیسٹ ایویڈنس کو ود ہولڈ کر ہی نہیں سکتی تھی سرکار، اس کو اپنی سلیوز میں رکھ ہی نہیں سکتی تھی. آج بار بار جج صاحبان پوچھتے رہے سرکار سے کہ آپ یہ بتائیں کہ یہ جو کمیونیکیشن جسے آپ کہتے ہیں کہ ہوئی ہے، یہ کس دشمن ملک کے ساتھ اس کو شیئر کیا گیا ہے، اور اس سے کیا پاکستان کو نقصان ہوا ہے، یا کیا کسی بیرونی طاقت کو اس کا فائدہ ہوا ہے. تو کسی بھی بات کا کوئی جواب جو تھا وہ نہیں تھا. آج سے پہلے 6 دن ضائع کیے گئے لاپرواہی اور نیگلیجنس کے چارج کے اوپر، اور آج جو مین عمران خان صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب کو سزا سنائی گئی، آج مین اس مدعے پر بحث ہوتی رہی، اور ان کو کنٹینیوسلی جو ہے وہ ڈیفیکلٹی کا سامنا سرکار کو کرنا پڑا. تو بات یہی ہے کہ یہ کیس پاکستان کی ہسٹری کا میرا خیال ہے بڑا بدقسمت کیس ہے کہ اس میں آج دن تک میرا خیال ہے کہ سب سے ایکسپینسو ٹرائل ہوگا، سب سے ایکسپینسو اپیل ہوگی. نیشنل ایکسچیکر کا بہت نقصان ہوا ہے اس کیس میں، کیونکہ اس کیس سے پاکستان کا نہ صرف امیج خراب ہوا ہے بلکہ عدالتوں کا وقت بھی ضائع ہوا ہے. یہ فریولس ویکسیشس کیس تھا، اور یہ بریت کی طرف بڑی تیزی سے بڑھتا ہوا مجھے نظر آ رہا ہے ایٹ لیسٹ. اور میں ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ کل اس میں دلائل مکمل ہو جائیں گے دونوں پارٹیز کے. میں اپنے دلائل آلریڈی بڑے تفصیلی دے چکا ہوں، اور کوئی اینگل ایسا نہیں ہے جس اینگل پہ ہم نے ججز کو مطمئن نہ کیا ہو. سو یہ کیس 100% جسے کہتے ہیں نا بیونڈ دا شیڈو آف ڈاؤٹ، اس کو ڈیفینس نے ڈیمولش اور ڈسٹروائے کر دیا ہوا ہے، اور اس کا اناسکیپیبل انوائڈیبل کنکلوژن ایک ہی ہے، ایکویٹل پیور اینڈ سمپل. ایک لفظ شاہ محمود قریشی صاحب کے متعلق 7 دنوں میں نہیں بولا، تو کیسے شاہ محمود قریشی صاحب کو آپ نے، اور آفرین ہے دونوں میرے کلائنٹس پر، عمران خان صاحب پر بھی اور شاہ محمود قریشی صاحب پر بھی. گرمی کی شدت آپ کے سامنے ہے، عدالت کا بھی اس وقت اندر ٹیمپریچر جو مینیج نہیں ہو رہا، گرمی عروج پر ہے. نہ ہم نے اس میں آج دن تک ضمانت مانگی ہے، بلکہ بڑے صبر سے جب سرکار کا دل کیا تو انہوں نے سردی میں جلدی کیس راتوں رات نپٹا دیا، اور جب سرکار کا دل کیا تو شدید گرمی میں آہستہ دھیرے انہوں نے اس کیس کو ہلکی آنچ پر چلایا ہے. تو وہ بھی چلا کر دیکھ لیں کہ کیا نکلتا ہے اس کیس میں. یہ خود ہی بار بار کہہ رہے ہیں تعلقات خراب. میرا خیال ہے وہ عمران خان صاحب کے کسی اقدام سے، شاہ محمود قریشی صاحب کے کسی اقدام سے پاکستان کے تعلقات کسی فورن کنٹری کے ساتھ سپوائل نہیں ہوئے. سرکار بار بار انسسٹ کر رہی ہے کہ خراب ہو گئے ہیں. میرا خیال ہے آپ شاید خراب کر دیں، سرکار اپنے اصرار پر ہوئے کوئی نہیں. منسٹر صاحب یہ سمجھ لیا جائے کہ کل یہ کیس کنکلوڈ ہو جائے گا، کیا امید کریں؟ جی میری یہ دلی خواہش ہے کہ یہ کیس کنکلوڈ ہو جائے، نہ صرف میری، عدالت میں آنے والے ہر شخص کی، میڈیا کی. اور میں امید کرتا ہوں کہ یہ وہ کیس نہیں ہے انشاءاللہ جس میں اب جج صاحبان اس میں فیصلہ محفوظ رکھیں. آج جج صاحبان کا جو ریئیکشن تھا کہ آج ان کو کچھ اچھی باتیں بتائی جائیں گی، جسے کہتے ہیں نا سیو دا بیسٹ فار دا لاسٹ، مگر کچھ بھی نہیں تھا. نہ اس کا آغاز اچھا تھا، 7 دن کے بعد خدا پہاڑ چوہا بھی نہیں نکلا. تو 7ویں دن بھی کوئی اچھی بات نہیں ہوئی کہ یہ سزاؤں کو جسٹیفائی کیا جا سکے. سو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا فیصلہ انشاءاللہ کل ہی
ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ ہمارا سفر کب سے شروع ہوا ہے. ہمارا سفر رمضان سے پہلے کا شروع ہوا ہے, آپ لوگوں کو ڈیڈ لائنز دیتے ہوئے, بتاتے ہوئے, ٹائم لائن دیتے ہوئے. مگر میں وہی جیسے آپ کو کہا کہ شدید گرم, میں نے سردیوں میں کیس شروع کیا تھا, ایک گرمی آ گئی ہیں. تو امید کرتے ہیں کہ آپ ججز کو اس میں مزید کلیئرٹی یا مشاورت کے لیے, میری آبزرویشن میں ٹائم درکار نہیں ہوگا, فیصلہ کل ہی آئے گا. اچھا, کہ اگر ان کے حق میں فیصلہ آ جاتا ہے عمران خان صاحب کے حق میں, تو کیا اس کو چیلنج بھی کیا جا سکتا ہے پروسیکیوشن کی جانب سے؟ دیکھیے, اس میں آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان کے 3 فاضل ججز ضمانت کی, اور ضمانت کی ہیئرنگ بڑی ٹینٹیو ہوتی ہے, وہ ضمانت کی ہیئرنگ میں ایک بات پر اگر آپ کو یاد ہو, یہ ظاہر ہے کہ عدالت نے صاحب ہمیں ریپرزینٹ کر رہے تھے اور وہ کیس خارج کر دیا گیا, کیونکہ ایک کیس جس پہ کہ فیصلہ ہو چکا ہے, وہ پڑھ کے ججمنٹ بھی سنائی گئی. تو اس قسم کے حالات میں ہم یہی توقع کریں گے کہ جو جوڈیشری کی جو انڈیپینڈنس ہے وہ اس پہ کافی اس وقت بھرپور وار ہو رہے ہیں, اور ہمیں بحیثیت ایک ایسی سیاسی جماعت جس کا کہ موٹو یہی رہا ہے کہ ہم نے قانون کی حکمرانی اس ملک میں لانی ہے, اور قانون کی حکمرانی میں جو جوڈیشری کا کردار ہے وہ بہت اہم ہے. اس وقت جو کچھ بھی ہو رہا ہے, ذرا سا کوئی فیصلہ دیا جاتا ہے تو پھر اس میں کچھ جو ہے مسٹر اے مسٹر بی آ کے پریس کانفرنسز کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ اس طرح تو جوڈیشری کو پریشر میں لانے کے لیے جو حربے استعمال کیے جا رہے ہیں, یہ بنیادی طور پہ کسی ایک شخص کے خلاف, یعنی عمران خان کے خلاف یا کسی اور کے فیور میں نہیں ہے, یہ ملک کے اگینسٹ ہے. جب لوگوں کو انصاف نہیں ملے گا, جب وہ دیکھیں گے کہ اس ملک میں انصاف نہیں ملتا, تو خاص طور پہ نوجوانان, ان کے پاس کیا انسینٹیو ہے کہ وہ قانون کی پاسداری کریں. یہ تو ایک ایسی چیز ہے جس میں کہ ہم نے پورے ملک کو ایک مثال بنانا ہے جس کی بنیاد پہ اس ملک میں لوگ سرمایہ کاری کر سکیں, اس ملک میں لوگ سیف اور سیکیور فیل کریں. ایسے ماحول میں تو جہاں پہ کہ انصاف ناپید ہو, اور یا ان کے لیے ایک ایسے ماحول بنایا جا رہا ہو جس میں کہ انصاف نہ کر سکیں, تو پھر تو پوری جو ملک ہے, جو سالمیت ہے اس کی, وہ بھی خطرے میں پڑ جاتا ہے. تو ایک بڑے ایک ثابت قدم, کیونکہ وہ ان کو اپنی کاز جو ہے نا وہ موٹیویٹ کرتی ہے. جس راستے پہ وہ کھڑے ہیں, جن اصولوں کے لیے وہ کھڑے ہیں, ملک کے لیے کھڑے ہیں, وہ اپنے کسی کیسز کے ہوتے تو وہ کب کا جو ہے تو ان کو ریلیف پہ چھپواتا ہے, چونکہ وہ ملک کے لیے کھڑے ہیں, وہ پورے اس نظام کو بچانے کے اس کے لیے کھڑے ہوئے ہیں جو کہ انصاف اور عدل پہ مبنی ہے. 30 مئی کو دوبارہ کیس لگ گیا نیب ترامیم کا, جس میں عمران خان نے پھر ویڈیو لنک کے ذریعے پیش ہونا ہے. ابھی ایک تصویر بڑی وائرل ہوئی اور ویڈیو لنک کے ذریعے آیا, لیکن وہ لائیو نہیں دکھایا گیا. اس 30 مئی کو آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ منظرنامہ کیسے ہوگا؟ دیکھیں جی, یعنی کیا ہوگی اخلاقی طاقت جب کہ ایک شخص کی تصویر بھی نہ دکھائی جا سکے. یعنی اتنا ڈر ہے اس کی تصویر سے, اتنا ڈر ہے اس قسم کی. اس پہ تو بلکہ وہ ہونی چاہیے, انکوائری انہوں نے کر دی ہیں کہ کس نے تصویر ریلیز کی ہے. دیکھیں, بات یہ ہے کہ یہ ان کا حق بنتا ہے. وہ پاکستان کے سب سے مقبول ترین لیڈر ہیں, اور اس مقبولیت کی آپ نے ٹرانسلیشن دیکھی ہے 8 فروری کے الیکشن میں, جو کہ فارم 47 کے ہاتھوں لوٹ لیا گیا. تو سب سے زیادہ ووٹ لینے والی, باوجود ان ساری ہیرا پھیریوں کے, نیشنل اسمبلی میں سب سے بڑی پارلیمانی پارٹی, سینٹ میں سب سے بڑی پارلیمانی پارٹی. تو اس سے اور کیا ہو کہ جو عوام کی آواز ہے اس کی وہ نمائندگی کر رہے ہیں. تو ان کو دکھانا بالکل جس طرح کے اور کیسز دکھائے گئے ہیں, جس طرح کے بھٹو کا کیس دکھایا گیا اور جتنے بھی کیس دکھائے ہیں, ان کا کیس بالکل دکھانا چاہیے کہ ذرا عوام فیصلہ کر سکیں, عوام دیکھ سکیں. لیکن میرا خیال ہے کہ وہ ان کی امیج سے اتنے خوفزدہ ہیں کہ وہ دکھانے کی ہم بھرپور کوشش کریں گے کہ وہ امیج نہ دکھایا جا سکے. لیکن ہم اچھا شبیر صاحب, اس سے پہلے